اس چیز میں وہ لازمی مانیں گے کہ ویکسین جو ہے، ویکسین کے اندر چپ ہے. لوگ جو ہیں وہ روڈوں پر مر رہے تھے، ٹھیک ہے. لاہور میں جو ہے بیڈز جو ہیں وہ پارکنگ میں لگائے ہوئے. دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں ناجائز تجاوزات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. شاید سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہ ہو اور تھرڈ ڈوز کی طرف بھی جانا پڑے. آپ پہ ظاہر ہے پریشر بھی آتا ہوگا لوگوں کا، ان کے ماں باپ کا. کیسے ٹیکل کرتے تھے اس کو؟ جب ایجوکیشن ہوئی تھی تب ایک سینس آف اچیومنٹ تھا. ابھی روٹین کا کام ہے. یہ آپ جتنے ایڈجیکٹیوز سوچ سکتے ہیں نا وہ سارے سر حمزہ میں ہیں. السلام علیکم ناظرین، خلیج نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اقبال. ناظرین، میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر پوٹوہار عبداللہ خان صاحب کے ساتھ. ناظرین، انہوں نے CSS 2018 میں 11ویں پوزیشن حاصل کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے رائٹنگ میں انہوں نے ٹاپ بھی کیا تھا. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم عبداللہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اسسٹنٹ کمشنر بن کے کیسا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے، جب ایجوکیشن ہوئی تھی تب ایک سینس آف اچیومنٹ تھا. ابھی روٹین کا کام ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے جس کو سنبھال رہے ہیں، اس کو ڈسچارج کر رہے ہیں اس رسپانسبلٹی کو. تو ابھی وہ ایکسائٹمنٹ اور وہ اچیومنٹ کا جو ایلیمنٹ تھا وہ بیچ میں سے مائنس ہو گیا، رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ. اب وہ تھکاوٹ میں تو نہیں بدل گیا؟ تھکاوٹ میں تو ابھی تک نہیں بدلا، اس میں تھوڑا ٹائم ہے. نہیں، آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ فیلڈ میں آپ کافی ایکٹیو رہتے ہیں، تو مینیج کیسے کر لیتے ہیں سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ رہنا پڑتا ہے. اسلام آباد ہے، کافی ہیکٹک اسٹیشن ہے، کافی بزی اسٹیشن ہے، اوپر سے کیپٹل ہے، PM کی سیٹ ہے. یہاں پہ جو اسٹیکس ہیں وہ آبویسلی بہت اوپر ہیں باقی ڈسٹرکٹس کی بنسبت. تو یہاں پر تھوڑا سا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے لوگوں میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ انتظامیہ کام کر رہی ہے. کہ اگر باقی کسی ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کو فالو کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا، لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے اور اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو اچھی طریقے سے ڈسچارج کرنا پڑتا ہے. اچھا، آپ نے بچپن سے سوچا ہوا تھا یہ کہ میں نے اسسٹنٹ کمشنر ہی بننا ہے، یا اچانک سے کوئی حادثاتی طور پہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بن گئے؟ نہیں، حادثاتی طور پہ تو خیر کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ اسسٹنٹ کمشنر بنتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بچپن سے نہیں سوچا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں نے کمپیوٹر سائنس کیا، بیچلرس کیا ایئر یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میرا انٹرسٹ تھا ہسٹری میں، IR میں، ان چیزوں میں. تو اس انٹرسٹ کی وجہ سے میں CSS تک پہنچا. میں نے اٹیمپٹ دی. دیکھیں ظاہری سی بات ہے، جب آپ CSS اٹیمپٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کا جو پرائمری فوکس ہوتا ہے وہ ریٹن کلیئر کرنے پہ ہوتا ہے. آپ کا جو ریٹن پارٹ ہے اس کو کلیئر کرنے پہ آپ کا پرائمری فوکس ہوتا ہے. اس وقت کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے یا ASP بننا ہے یا فارن آفس میں جانا ہے. یہاں تک کہ جب ہمارا ریٹن کلیئر ہو گیا تھا، ہم 6-7 دوست تھے جن کا ہمارا گروپ تھا جو ہم ساتھ تیاری کرتے تھے. ہم نے اپنے واٹس ایپ کے گروپ کا نام بھی پوسٹ آفس رکھا ہوا تھا کہ پوسٹ آفس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حادثاتی طور پہ ہوا ہے؟ نہیں، حادثاتی تو میں نہیں کہوں گا. چلیں ہم دیکھیں ایک دو تو آپ FPSC کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا لیں گے اگر حادثاتی کہیں گے تو. اچھا عبداللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسسٹنٹ کمشنر کی ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. آپ پہ ظاہر ہے پریشر بھی آتا ہوگا لوگوں کا، ان کے ماں باپ کا. کیسے ٹیکل کر لیتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اب اس میں آبویسلی پرائورٹائز کرنا ہوتا ہے. اب جو جہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو وہاں پہ تو دیکھیں آبویسلی کوئی پریشر نہیں وتھ اسٹینڈ کیا جا سکتا. کیونکہ دیکھیں اگر تھیوریٹکلی دیکھیں تو جیسا سمجھا جاتا ہے کہ امیر ہے جو پاورفل ہے وہ اپنا کام کروا لیتا ہے، وہ اپنا کام نکلوا لیتا ہے. جو غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں غریب ہوں. تو اگر ان دونوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی تو پھر کارروائی کرنی کس کے خلاف ہے؟ پھر آپ تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. تو آبویسلی وہ دونوں پریشرز جو ہیں ان دونوں کو وتھ اسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. ظاہری سی بات ہے، اب ایک بندہ ہے جو چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، کافی سارے لوگ ہیں جو مجبوری میں کرتے ہوں گے، لیکن اس چیز کی وجہ سے آپ اسے چھوڑ تو نہیں سکتے کہ یہ کیونکہ مجبور تھا اس لیے اس نے چوری کی. قانون ہے، قانون بنا ہی اسی وجہ سے تاکہ سوسائٹی میں بیلنس رہے. اور وہ بیلنس جب خراب ہوتا ہے، جب اس قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو پھر اس بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے لا کو انفورس کیا جاتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر ایک پورا ریجن ہوتا ہے اور ظاہر ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں وہ اس کو اوپر سے ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں حمزہ شفقات صاحب، وہ ان کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اور وہ کیسے ٹیم ورکر ہیں، لیڈر ہیں، کیا ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتائیں. دیکھیں آپ جتنے ایڈجیکٹیوز سوچ سکتے ہیں نا وہ سارے سر حمزہ میں ہیں. ٹھیک ہے، سر حمزہ کے بارے میں کیا کہوں. دیکھیں ٹویٹر پہ ان کی پریزنس ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس ہے. جو وہ کرتے ہیں سب کے سامنے ہے، کوئی چوری چھپا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ ہائی لائٹ ہوتا ہے. اور سر حمزہ جو ہے ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوآپریٹیو بھی ہیں، ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہیں. جہاں پر ہمیں ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ وہ ہیلپ کرتے ہیں. جہاں پر ہم کہیں
پھنستے ہیں وہاں سے وہ ہمیں ریسکیو کرتے ہیں. تو سر حمزہ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا اچھا, بڑا فرینڈلی, اور اس میں انہوں نے ہمیں ہماری انڈیپینڈنس بھی دی ہوئی ہے, اور جہاں پر انہوں نے ہمیں کچھ سمجھانا ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھا بھی دیتے ہیں. تو سر حمزہ کے ساتھ کام کرنا ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے, اور وہ ہم انجوائے کر رہے ہیں اس وقت. اچھا, کورونا کی جو 4th ویو ابھی چل گئی ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیں, لوگوں کو کیا SOPs فالو کرنی چاہیے؟ اور لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس میں بالکل بھی SOPs کو فالو نہیں کر رہے, 4th ویو کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. اس کے حوالے سے بتائیں کہ لوگوں کو کیا SOPs ابھی اختیار کرنے چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس چیز کی ریکگنیشن نہیں ہے کہ 4th ویو جو ہے کرونا کی وہ آ گئی ہے, اور وہ اپنے پورے زور و شور کے ساتھ جو ہے اس کی وجہ سے مریض آ رہے ہیں, پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیلی انکریز کر رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں بھی پچھلے دنوں 500 کا فگر جو ہے وہ کراس ہوا, حالانکہ اس کو ہم لیس دین 100 پہ لے آئے تھے. اسی طرح SOPs کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ, اویئرنیس کیمپینس کے ساتھ, باقی جتنے بھی طریقے ہیں ان کو امپلائی کر کے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ یہ جو پیشنٹس کا فگر ہے اس کو ہم نیچے منیمم پر لے گئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے. ہمارا جو پہلا فوکس ہوتا ہے وہ اویئرنیس پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کروائیں کہ دیکھیں یہ ایک ڈیزیز ہے جو کہ آئی ہوئی ہے, اور اس کے یہ SOPs ہیں, اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو اس کا جو اسپریڈ ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی سیریس نہیں لیتا, لیکن زیادہ تر لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. ٹھیک ہے, اب چونکہ 4th ویو ہے, فرسٹ جو 2nd اور 3rd ویو تھی اس کو پھر بھی سیریسلی لیا گیا. ٹھیک ہے, اس میں جب لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے اپنے گھر میں ڈیتھس ہو رہی ہیں, تو اب دیکھیں جب اپنے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے. لیکن اس نہج تک کیوں پہنچایا جائے کسی بھی چیز کو کہ آپ کو اتنا قریب آپ کو اپنی فیملی میں ڈیتھس نظر آئے, یا آپ کو ہاسپٹل کے بیڈز جو ہیں وہ بھرتے ہوئے نظر آئے, جس طرح کی ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ روڈوں پر مر رہے تھے. ٹھیک ہے, لاہور میں جو ہے بیڈز جو ہیں وہ باہر پارکنگ میں لگائے ہوئے تھے, یہ حالات آ گئے تھے. دیکھیں ہماری ایک کیپیسٹی ہے, اب وہ لمیٹڈ دیکھیں کوئی کیپیسٹی جو ہے وہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیپیسٹی ہمیشہ ہی لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ اس کو ہم اوور ایکسٹینڈ کریں گے, اور جب بھی اس چیز کو ہم اوور ایکسٹینڈ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ریپرکشنز پھر ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے. آپ یہ دیکھیں جو انٹرنیشنل جو ڈاکٹرز ہیں, جو میگزینز ہیں, جو انٹرنیشنل میڈیکل جرنلز ہیں, وہ ابھی اس چیز پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ شاید 2nd ڈوز جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہ ہو, اور 3rd ڈوز کی طرف بھی جانا پڑے آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ریسنٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے کافی سارے پیشنٹس آئے ہیں کہ جنہوں نے 2nd ڈوز تک لگائی ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. صرف دیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہوئے ہیں, ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو یہاں سے اس چیز کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو متس بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اب دیکھیں ابھی اگر فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جس نے ویکسین بنائی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری 2 ڈوزز کافی نہیں ہیں, ہمیں شاید تیسری بھی اس کی ڈوز لگانی پڑے, تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین کے ساتھ چپس لگا لیں گے اور ویکسین کے ساتھ انسان میگنیٹس ہوں گے اور انسان کو کنٹرول کریں گے, اس کا سوشل بیہیویئر اس کا کنٹرول ہوگا. ویکسین کا جو کام تھا ویکسینیٹ کرنا, امیونائز کرنا, اگر وہ ویکسین وہ کام نہیں کر رہی تو وہ انسان کو کنٹرول کیسے کرے گی؟ تو یہ دیکھیں یہ کامن سینس کی چیزیں, ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ ہے, ہم ایز اے سوسائٹی ہمارا ایشو یہ ہے کہ کافی سارے لوگ یہ تو نہیں بلیو کریں گے کہ انسان جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا, یا سیٹلائٹ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے, یا زمین گول ہے, لیکن اس چیز میں وہ لازمی مانیں گے کہ ویکسین جو ہے, ویکسین کے اندر چپ ہے, ویکسین کے ساتھ یہ ہو جائے گا, ویکسین کے ساتھ وہ ہو جائے گا. دیکھیں کچھ چیزیں میڈیکلی امپاسبل ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا عبداللہ صاحب, دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں ناجائز تجاوزات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اسپیشلی جو ریسٹورینٹ مالکان ہیں ان کی طرف سے کہ پارکنگ ایریا میں انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی ہیں, اور دوسرا جو فٹ پاتھس ہیں ان کو انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے. ان کے خلاف کیا ایکشن آپ لوگ لے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آبویسلی یہ صرف اسلام آباد کا نہیں, پورے پاکستان کا ایک ایشو ہے یہ جو انکروچمنٹس والا ہے. دیکھیں ایک ٹیمپریری انکروچمنٹس ہوتی ہیں, ایک پرماننٹ انکروچمنٹس ہوتی ہیں. جو ٹیمپریری انکروچمنٹس ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو پرماننٹ انکروچمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ وہ کافی وقت سے چل رہی ہوتی ہیں, اور اس میں ظاہری سی بات ہے ایک پلازا ہے جو بلڈنگ لائن سے آگے آ گیا, تو اس کو توڑنا, اس کی ساری کارروائی کرنا, اس کی پوری لیگل جو کارروائی ہے اس کو پورا کر کے اس کے خلاف پھر پروسیڈ کرنا, اس میں آبویسلی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اسلام آباد میں بھی ابھی آپ دیکھیں آج آئی سیکٹر میں DMA کارروائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, E11 میں CDA نے کارروائی کی ہے. تو جہاں پہ جہاں پہ DMA کی جورسڈکشن ہے وہاں پہ DMA, جہاں پہ CDA کی جورسڈکشن ہے وہاں پر CDA, اور جہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جورسڈکشن ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. ٹائم ٹو ٹائم
یہ ساری کاروائی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں ابھی جب یہ E11 والا جب یہ واقعہ ہوا, جب فلڈنگ والا ہوا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی آبویسلی انکروچمنٹس کا ایشو تھا, ٹھیک ہے, تو ابھی ان کو بھی ریموو کیا جا رہا ہے. اس کی جو گوگل ارتھ کی امیج ہے وہ لی گئی ہے, باقی اس کا سارا پٹوار کا ریکارڈ وغیرہ چیک ہو رہا ہے, اس میں اب وہ ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. باقی سارے جتنے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں انہوں نے اپنے علاقوں میں انکروچمنٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. میں نے جنگی سعیدہ میں جو ہے جو نالا ہے, ٹھیک ہے, کہ نالے کا کتنا ایریا بنتا ہے وہ میں ساتھ ساتھ چیک کروا رہا ہوں. کچھ بلڈنگز وغیرہ سیل کی تھیں کہ جو نالے کے اوپر آ رہی تھیں, جس کا پٹوار کے ریکارڈ میں جو ملکیتی رقبہ نہیں تھا, جو شاملات کا رقبہ تھا, اس میں دیکھنا ہے کہ شاملات دے ہے یا دوسری شاملات ہیں, جس طرح بھی ہے. تو اس چیز کو دیکھیں چیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے پھر لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس ہوتی ہے. کسی کا گھر ہوتا ہے, کسی کا کیا ہوتا ہے, تو اس میں بڑا کیئرفلی پروسیڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ مارجن آف ایرر جو ہے نا وہ کافی کم ہو. تو اس لیے سارا کچھ یہ ہے. باقی ہر اسسٹنٹ کمشنر اپنے سب ڈویژن میں یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں, اور جس طرح لیگل پروسیڈ ہے, جس طرح لیگل جو پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے فلفل ہوتے جائیں گے, ساتھ ساتھ کارروائی کرتے جائیں گے. سر عبداللہ صاحب, آپ اینڈ میں ایک پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیں کہ کورونا کی 4th ویو سے انہیں کیسے لڑنا ہے, اور اس کو کیسے ہم نے اس کا جو ریشو ہے اس کو کم کرنا ہے, ڈیتھ ریشو کو بھی, اور جو اس کا پھیلنے کا ریشو ہے اس کو بھی ہم نے کم کرنا ہے. اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں. دیکھیں میری طرف سے پیغام یہی ہے کہ کرونا کی جو 4th ویو ہے وہ دیکھیں, اگر سبجیکٹو چیزوں پہ اگر کسی کو اعتبار نہیں بھی ہے تو آبجیکٹیولی ان فگرس کو دیکھ کے, جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کے فگرس کو دیکھ کے, جو پیشنٹ ریٹ ہے اس کے فگرس کو دیکھ کے, ہاسپٹل کے بیڈس جو فل ہو رہے ہیں اس کے ریٹ کو دیکھ کے, ویکسینیشن جس ریٹ پہ ہو رہی ہے اس ریٹ کو دیکھ کے, یہ ساری بڑی آبجیکٹیو چیزیں, ان کے اندر یہ فیکٹس ہیں, ان کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. NCOC کی طرف سے جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں, NCOC کی طرف سے جو SOPs دیے گئے ہیں, وہ ہمارے اپنے لیے ہیں, وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں, وہ ہمارے والدین کی حفاظت کے لیے, وہ ہماری اولاد کے تحفظ کے لیے. اس لیے ان گائیڈ لائنس کو, ان SOPs کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے, خاص طور پر جو کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں, کیونکہ وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ان اسٹیبلشمنٹس میں ان SOPs کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے کہ جہاں پر چلیں, اگر کسی کو کسی چیز کا نہیں بھی پتہ تو ہم ایک اویئرنیس کیمپین جب ہم جاتے ہیں, جب ہم وارن کرتے ہیں, جب ہم انفورس کرانے جاتے ہیں SOPs, تو وہ صرف انفورسمنٹ نہیں ہوتی, وہ اویئرنیس بھی ہوتی ہے. اس میں ایک مقصد جو ہے وہ تربیت کا بھی ہوتا ہے, تعلیم کا بھی ہوتا ہے, کہ ہم لوگوں کو اویئر کروائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صحیح ہیں اور یہ جو چیزیں غلط ہیں. پھر جب اویئرنیس فیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ایک چیز رہ جاتی ہے وہ انفورسمنٹ ہے. اور سویلائزڈ سوسائٹی میں جو ہے میرے خیال سے اویئرنیس کے ساتھ ہی جو مقصد ہے وہ اچیو ہو جانا چاہیے, اور انفورسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر عبداللہ خان, اور آپ نے سنا انہوں نے جو باتیں کی, اور ان کی انرجی دیکھ کے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اپنا کام پوری طریقے سے کر رہی ہے. اسامہ اقبال کو یہاں پر دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے خلیج نیوز.